قرآن سمجھنے میں لوگوں کو غلطیاں اور غلط فہمیاں بہت ہیں خود قرآن سمجھنے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام سے قرآن نہیں لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ کسی جگہ کی تفسیر کسی جگہ، کسی جگہ کی تفسیر کسی جگہ، یا اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں جو آیا ہم نے اس کو تفسیر کے نام پر لوگوں کے درمیان پیش کر دیا. ٹھیک ہے. ایک سوال اور اعتراض جو اٹھایا جاتا ہے مثلا یہ کہ کوثر سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا وجود ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق کوثر سے مراد حضرت زہرا کا وجود ہے. دلیل جو اس کی ہم پیش کرتے ہیں، تفسیر چھوڑ دیں، تاریخ چھوڑ دیں، فقط علماء تشیعوں نے نہیں، علماء اہل سنت نے باقاعدہ معانی بیان کر کے لکھا کہ سب سے قریب جو معنی لگتا ہے کوثر کا وہ حضرت زہرا میں سمجھ آتی ہے. دلیل کیا پیش کی؟ دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا. ٹھیک ہے، اللہ جب عطا کر رہا ہے تو اب تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. فصل لربک، نماز پڑھو، ونہر، قربانی دو. ان شانئک هو الابتر، یہ پیغمبر آپ کا دشمن ابتر ہے. ابتر کا کیا مطلب ہے؟ تم بریدہ ہے، جس کے کوئی نسل نہ ہو، جس کے کوئی اولاد نہ ہو. اگر کوثر سے مراد وہی جامع کوثر ہے تو آخری آیت میں یہ کسی کے بے نسلی کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر کوثر سے مراد وہی، قرآن ابس تو نہیں ہے نا، قرآن میں کسی طریقے کی کج نہیں، قرآن میں کسی طریقے کا ٹیڑھاپن نہیں، قرآن مجید میں خالق کائنات نے کسی طرح کے نقص اور کمی کو نہیں رکھا. اگر کوثر سے مراد وہی کوثر ہے تو کوئی اور آیت نازل کر دیتا کہ ہم نے تم کو یہ دیا، پیغمبر تم قربان نماز پڑھو، قربانی دو، اور تم کو ہم یہ جزا میں دے دیں گے، پھر کچھ اور کہہ دیتا. مگر نہیں، تذکرہ کر کے یہ کہتا ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ پیغمبر آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن لاولد ہے، آپ کے دشمن کو کوئی اولاد نہیں ہوگی، آپ کا دشمن ایسا، آپ کا دشمن ویسا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوثر سے مراد خالق کائنات پیغمبر کو یہ کہنا چاہتا ہے بیٹی تو ایک دوں گا مگر اولاد اس کی پوری دنیا میں پھیلاؤں گا. بیٹی ایک ہوگی مگر اولاد اس کی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی. کوثر ہم نے تکاثر نہیں، کوثر بنا کر کے فاطمہ کو عطا کیا. تو سمجھنے میں غلطی ہوئی، وہی تک اٹکے رہ گئے کہ کوثر سے مراد وہی جامع کوثر اور حوض کوثر ہے. پھر تیسری آیت کا کوئی مطلب نہیں بنے گا کہ آپ کا دشمن اب تک غیر بات کہیں سے کہیں چلی جا رہی ہے. اس کو ضمن میں نے عرض کیا ہے. تو قرآن سمجھنے میں لوگوں کی غلطی ہوئی. تو اب قرآن لیا کس سے جائے؟ آپ پھر تمہیں سناتا ہوں حدیث. پیغمبر اکرم کے جانشین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب مسند خلافت علی ابن ابی طالب کو 25 برس کے بعد ملی تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا لو سنیت وسادت لافتیتوا التوراۃ بتوراتہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الزبور بزبورہم واہل القرآن بقرآنہم حتی ینطق القرآن صدق علی. اگر علی ابن ابی طالب کو مسند خلافت پر بٹھا دیا جائے، اگر علی ابن ابی طالب کو یہ مسند عطا کر دی جائے، ہم توریت والوں کا تذکرہ توریت سے کریں گے. ہم انجیل والوں کی باتیں انجیل سے حل کریں گے. ہم زبور والوں کی پریشانیوں زبور سے کریں گے. جو اپنی مشکلات کو لے کر کے آئے گا زبور والا لائے اس کی مشکلات زبور سے دور کریں گے. توریت والا لے کر کے مشکلات آئے توریت سے اس کی پریشانیاں دور کریں گے. انجیل والا لے کر کے آئے انجیل سے اس کی پریشانیوں کو دور کریں گے. قرآن والا کوئی آ کر کے اگر علی سے سوال کرے گا تو قرآن سے علی جواب دے گا. توریت والے کا جواب توریت سے، زبور والے کا جواب زبور سے، انجیل والے کا جواب انجیل سے، قرآن والے کا جواب قرآن سے دوں گا. اے علی کیسے پتہ یہ چلے گا کہ آپ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، آپ کی زبان سے جو لفظ ادا ہوا وہ سچ ہے؟ اے علی ابن ابی طالب ہمیں کیسے علم ہوگا کہ آپ نے کہا ہے جو سچ کہا ہے؟ میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا حتی ینطق القرآن